بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شازیہ بہت مغرور لڑکی تھی، ہر وقت بن ٹھن کر رہتی۔ شادی کے بعد جلد حاملہ ہو گئی اور چاپی الٹرا ساؤنڈ کرواتی لیڈی ڈاکٹر کہتی، مجھے آپ کے پیٹ میں موجود بچے کی سمجھ نہیں آتی۔ حمل کی مدت پوری ہوئی اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو اسے دیکھ کر لیڈی ڈاکٹر کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ بچہ۔ شازیہ اس وقت اسپتال میں بیٹھی اپنی باری آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ صبح سے یہاں آئی ہوئی تھی اور ابھی تک اس کی باری نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنے لیے مہنگے اسپتال کا انتخاب کیا، کیونکہ اب تک اسے جتنی ڈاکٹرز نے چیک کیا سب نے ایک ہی بات کہی تھی۔ وہ بے پناہ ڈر گئی اور اسی خوف کے بہانے اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ ایک مہنگے اسپتال سے اپنا چیک اپ کروانا چاہتی ہے۔ اس کے دل و دماغ میں یہی بات بیٹھ گئی تھی کہ اس کے بچے کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے۔ شازیہ ہرگز یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، اس لیے اس نے مہنگے ہسپتال میں جانا مناسب سمجھا اور اب وہاں بیٹھی صبح سے اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ اسے بار بار گھبراہٹ ہونے لگی۔ ایک ہی بات بار بار اس کے ذہن میں آنے لگی کہ اگر اس کے بچے میں واقعی کوئی مسئلہ ہوا تو کیا ہوگا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن ان نم ہوتی آنکھوں سے وہ اپنے آپ کو بہتر سوچنے کے لیے راضی کر لیتی۔ انہی سوچوں میں مگن تھی کہ وہاں موجود ڈاکٹر کے اسسٹنٹ نے شازیہ کا نام پکارا تو وہ مرے مرے قدموں سے ان کے آفس میں جا پہنچی۔ آرزوؤں کے درمیان اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں نے اب تک جتنی ڈاکٹرز کو چیک اپ کروایا ہے سب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ تمہارا بچہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے۔ اس کی کوئی بھی بات الٹرا ساؤنڈ میں واضح طور پر محسوس نہیں ہوتی۔ اب آپ ہی بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر نے اسے پروفیشنل انداز میں الٹرا ساؤنڈ لکھ کر دے دیا۔ وہ الٹرا ساؤنڈ روم میں گئی اور سونولوجسٹ اس کا الٹرا ساؤنڈ کرنے لگی۔ کافی دیر تک وہ شازیہ کو لیے وہاں مشین میں کچھ دیکھتی رہی اور جب اس نے شازیہ سے کہا تو اسے سن کر شازیہ کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے شازیہ سے کہا، مجھے بھی آپ کا بچہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ میں نے بہت بار کوشش کی کہ میں آپ کے بچے کی شکل کو سمجھنے کی کوشش کروں، لیکن نہ مجھے اس کی آنکھیں صحیح سے دکھائی دے رہی ہیں اور نہ اس کی کوئی شکل سمجھ میں آ رہی ہے۔ آپ پریشان مت ہوں، ایسا اکثر ہوتا ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل صحیح سلامت ہوتا ہے۔ ضرور کوئی مسئلہ ہوگا، آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، پھر ہی کچھ واضح طور پر کہا جا سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی شازیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے خود میں بے پناہ ہمت جمع کی اور ایک بار پھر سے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ لے کر ڈاکٹر کے پاس حاضر ہو گئی۔ ڈاکٹر بھی کافی دیر تک الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ پڑھتی رہی اور پھر شازیہ سے کہا کہ آپ ایک بڑا ٹیسٹ کروا لیں، اس میں سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ اب شازیہ کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے ڈاکٹر سے تو کچھ نہ کہا اور باہر آ کر ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کر رونے لگی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ بھی پیش آئے گا۔ وہ کوئی بھی ٹیسٹ کروائے بغیر دوبارہ اپنے گھر آ گئی اور اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگی کہ سب کچھ بہتر ہو۔ اس کے ساتھ نے اسے حوصلہ دیا کہ یہ ڈاکٹر پیسے کی خاطر ایسا ہی کہتی ہیں تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ کمائی ہو سکے۔ تم ٹینشن نہ لو، ہم نے تو بچے پیدا کیے، تب الٹرا ساؤنڈ بھی نہ کروایا، سب بہتر ہی ہوگا۔ جیسے جیسے دن گزرنے لگے شازیہ کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ ٹھیک 9 مہینے بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ ہسپتال روانہ ہو گئی اور وہاں چند گھنٹوں کی تکلیف کے بعد اس کے یہاں ایک بچے نے جنم لیا۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی ڈاکٹرز کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ شازیہ نے جب اپنا بچہ دیکھنے کا مطالبہ کیا تو ڈاکٹر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ آیا شازیہ کو اس کا بچہ دکھایا جائے یا نہ دکھایا جائے، بہانہ کر لیا جائے۔ شازیہ نے یہ سب کچھ سن لیا اور جیسے ہی ڈاکٹر نے اس کا بچہ اس کے سامنے کیا اس کی چیخ بلند ہو گئی اور وہ وہیں بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ شازیہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کا ایک ہی بھائی تھا جو اس سے چھوٹا تھا۔ اس کے ماں باپ اچھے خاصے امیر لوگ تھے۔ شازیہ کے والد صاحب کا شیشے کا کاروبار تھا، اچھا خاصا پیسہ کماتے تھے۔
شازیہ کو اسی پیسے کا غرور تھا۔ وہ ایک مغرور لڑکی بن گئی۔ اسکول اور کالج میں اس کی کسی سے بھی دوستی نہ ہو سکی، کیونکہ وہ ہر کسی کو حقیر سمجھتی اور اس بات کا اسے احساس بھی نہ ہوتا۔ اسکول میں بھی کبھی اکثر غریب لڑکیوں کا مذاق بناتی، کبھی ان کی شکل کو نشانہ بناتی تو کبھی ان کے پھٹے ہوئے پرانے یونیفارم کو دیکھ کر منہ بناتی تو کبھی ان کے پھٹے پرانے جوتوں کو اشارہ کر کے پوری کلاس کو ہنساتی۔ اس کے نزدیک اس کے پاس پیسہ تھا تو سب کے پاس ہونا چاہیے اور سب کو ایک شان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ دن گزرنے لگے، شازیہ اچھی خاصی بڑی ہو گئی۔ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت تو بہتر کی تھی، لیکن اس کی فطرت میں یہ شامل تھا کہ وہ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنا کے ساتھ ساتھ انہیں حقیر بھی سمجھتی اور ان کا مذاق بھی بنا دیتی۔ کالج میں قدم رکھتے ہی اس نے ہر قسم کے فیشن اپنانا شروع کر دیے۔ کالج میں چونکہ مخلوط تعلیمی نظام تھا، اس لیے بہت سے لڑکے اس کے آگے پیچھے گھومنے لگے اور یہی بات شازیہ کی تسکین کا باعث بنتی۔ اس نے اپنے سنگار کی بنا پر بہت سے لڑکوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا، لیکن کبھی بھی ان سے راہ و رسم نہیں بڑھایا، بلکہ ہمیشہ ان سے دوری بنائے رکھی۔ البتہ وہ یہی چاہتی تھی کہ تمام لوگ اس کے آگے پیچھے پھریں اور وہ کسی کو گھاس تک نہ ڈالے۔ دن گزرنے لگے، شازیہ کا رشتہ ایک متوسط طبقے سے آیا تو اس نے فون کر کے لڑکے کو کھری کھری سنا دی۔ کہنے لگی، اگر گھر بسانا چاہتے ہو تو اپنے ہم پلہ لوگوں میں بساؤ، کیوں اپنی ہی بے عزتی کروانا چاہتے ہو؟ اگر تم نے مجھ سے شادی کر بھی لی تو مجھ سے وہ عزت کبھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ میں نے ہمیشہ اپنے والدین کے گھر پیسے کی ریل پھیل ہی دیکھی ہے، اور اگر تمہارے یہاں مجھے یہ سب کچھ نہ ملے گا تو ظاہر ہے میں تمہاری عزت نہیں کر سکوں گی۔ یہی حقیقت ہے، بہتر ہے کہ تم اپنے جیسے لوگوں میں ہی شادی کرو۔ لڑکے نے تو جب یہ سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس نے فوراً اسے اپنے گھر والوں کو اس کی حقیقت بتا دی۔ یوں شازیہ کی بھی جان چھوٹ گئی اور اس لڑکے کی تو در حقیقت میں زندگی ہی سنور گئی، جو شازیہ نے اس سے رشتے کا انکار کر دیا۔ دن گزرنے لگے، شازیہ کی عمر بڑی ہونے لگی، لیکن اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ اکثر اپنی جوان کزنوں کو شادی شدہ اور بچوں کے ساتھ دیکھتی تو ان کا مذاق اڑاتی، کہتی، دیکھو اصل زندگی تو میں جی رہی ہوں، عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، والدین کے پیسے پر عیش کر رہی ہوں اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، بچوں کا جھنجھٹ نہیں۔ تم لوگوں کو تو دیکھو، اتنی کم عمری میں اپنا آپ کیا بنا کے رکھ دیا ہے۔ وہ ہمیشہ بن ٹھن کر رہتی اور اپنے کپڑوں سمیت اپنے میک اپ وغیرہ کا بھی بہت خیال رکھتی۔ اکثر لڑکیاں اسے دیکھ کر اپنے آپ کو کمتر سمجھتی کہ وہ اس قدر سمارٹ اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا دھیان بھی خوب رکھتی تھی، لیکن پھر بھی اس کے نخروں کی بنا پر اس کے رشتے نہیں آتے تھے، کیونکہ جو بھی رشتہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا وہ اس میں 100 عیب نکال کر اس رشتے کو ہی انکار کر دیتی۔ اب اس کے والدین سخت پریشان ہو گئے۔ ایک دن اس کے والدین نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، بیٹا ہماری عمر کا بھروسہ نہیں ہے، ہم آج ہیں کل نہیں۔ تمہارا بھائی شادی کی عمر کو پہنچ گیا ہے، بھابھی کیسی ہو کیسی نہیں، تمہیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اب کس رشتے میں بلا وجہ کے عیب نکال کر اسے انکار نہیں کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے لیے ہی آگے زندگی میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ سمجھوتا کرنا سیکھو، ہر کسی کو ہر چیز نہیں ملتی، ضروری نہیں ہے کہ تمہیں جو شریک حیات ملے اس میں وہ تمام خوبیاں نظر آئیں۔ شازیہ نے اپنے والدین کی بات پر سر جھکا دیا اور اپنے معیار سے ایک قدم نیچے آئی۔ یوں اسے اپنے معیار کا رشتہ مل گیا اور اس کی شادی ہو گئی۔ شادی ہوتے ہی وہ ایک الگ ہی دنیا میں آ گئی۔ سسرال بھرا پڑا تھا، لیکن شازیہ نے اپنی روش نہ بدلی اور اپنے ہی بنائے گئے اصولوں پر چلنے لگی۔ اس کی ساس نے بھی شازیہ کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی پسند کیا۔ صرف خوبصورتی نہیں بلکہ اس کا رکھ رکھاؤ، رہن سہن، تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے شازیہ کو اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے لیے منتخب کر لیا۔ شازیہ کا شوہر بھی اچھا خاصا جاذب نظر تھا، لیکن شازیہ اپنے مقابلے میں کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتی، یہاں تک کہ اس کی بہت سی بری عادتیں تھیں، جن میں ایک بری عادت تھی کہ وہ ہر کسی میں عیب نکالا کرتی تھی۔ کبھی وہ کھانے میں عیب نکالتی،
حالانکہ اتنے سسرال میں اس کی دیورانیاں جٹھانیاں موجود تھیں اور سب کے سب گھر کے کاموں میں طاق تھیں، لیکن شازیہ نے شادی کے دوسرے دن ہی اپنی ساس کے سامنے اس بات کا اظہار کر دیا کہ اسے بالکل بھی کھانا پکانا نہیں آتا، نہ وہ کوشش کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اسے گھر کے کام کرنا نہیں پسند۔ شروع میں تو اس کی ساس نے سمجھوتا کر لیا، لیکن پھر بعد میں اس کی اور ساس کی انبن ہونے لگی۔ یہی نہیں بلکہ دیورانیوں اور جٹھانیوں سے بھی اسے مسائل پیدا ہونے لگے۔ کبھی وہ ان کے بچوں کو کچھ کہتی تو کبھی ان کے بچوں کو ڈانٹ دیتی، اپنے کمرے میں بھی نہ آنے دیتی، بن ٹھن کر گھر میں سج سنور کر گھومتی رہتی۔ دیورانیاں اور جٹھانیاں جب یہ سب کچھ دیکھتی تو پیچ و تاب کھاتی اور اپنی ساس سے شکایت کرتی، امی ہماری دفعہ تو آپ نے بہت سختی سے ہم سے سارے کام کروائے اور ایک دن کی بھی چھٹی نہ دی، ابھی تک ہم کام ہی کر رہے ہیں، اور یہ نئی نویلی دلہن جسے آئے 6 مہینے ہوئے ہیں یہ آپ کو نچا رہی ہے، کم از کم یا تو آپ اسے الگ کر دیں یا پھر اسے کہیں کہ کام میں ہمارا ہاتھ بٹائے۔ شازیہ کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اس کے سسرال میں بھی اس کی عادتوں سے سب تنگ آنے لگے۔ اسے صبح سویرے اٹھ کر چہل قدمی کے بعد ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں سونے کے بعد بن ٹھن کر سنورنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ وہ اکثر دیورانی اور جیٹھانیوں کو جب اپنے بچوں پر چیختے چلاتے دیکھتی تو ناگواری کا اظہار کرتی، کبھی اپنی دیورانی سے کہتی کہ آپ کا چھوٹا بیٹا تو سب سے الگ ہے، اس کا رنگ بھی اتنا دبتا ہوا سا ہے اور اس کی ناک بھی بالکل موٹی سی ہے، ہمارے خاندان میں تو ایسے کسی کی ناک بھی نہیں ہے۔ دیورانی جب اپنے چھوٹے بیٹے کے قد و قال کے متعلق شازیہ کے منہ سے یہ بات سنتی تو اسے سخت برا لگتا۔ وہ یہ بات کہتی کہ اللہ نے ہر کسی کو بنایا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی دوسرے سے ملتا ہی ہو، یہ سب سے الگ ہے، یہی اس کی شان ہے۔ وہ مسکرا کر اپنے بیٹے کی حمایت کرتی تو شازیہ ہنس پڑتی، کہتی ہے آپ کو شاید برا لگ گیا ہے، لیکن میں نے تو سچ ہی بیان کیا ہے، یہ سب سے الگ ہی دکھتا ہے۔ یہی نہیں وہ جیٹھانی کی بڑی بیٹی کے بارے میں بھی یہی بات کہتی کہ اس کا قد اتنا چھوٹا کیوں رہ گیا ہے، بھابھی کیا آپ نے اسے وقت پر کمپلان نہیں بلایا؟ اگر آپ اسے طاقت کی دوائیاں دیتی تو آج یہ بھی آپ کی طرح قدآور ہی ہوتی۔ جیٹھانی جب اپنی جوان بیٹی کے بارے میں یہ سنتی تو اسے بھی بہت برا لگتا، لیکن وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ جاتی کہ شازیہ کی زبان کے آگے کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ اس قدر دھڑلے سے ہر کسی کی برائی بیان کرتی ہے کہ اس کے عیب اس کے سامنے بیان کرتی کہ سامنے والا شرمندہ سا ہو جاتا اور اسے دیکھتے ہی پھر دوبارہ کبھی اس کے سامنے آنے کی ہمت نہ کرتا۔ یہ اس کی عادت تھی کہ وہ جب بھی کسی شخص کو دیکھتی تو فوراً اسے اس میں موجود عیب کو بیان کرنا شروع کر دیتی، یوں وہ شخص اس کی موجودگی میں غیر آرام دہ سا محسوس کرتا اور پھر دوبارہ کبھی اس کی موجودگی میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہ کرتا۔ دن گزرنے لگے، شازیہ کی طبیعت خراب رہنے لگی تو اس کی ساس نے اسے کہا مجھے لگتا ہے تمہارے گھر پر خوشخبری ہے، تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور جا کر چیک اپ کرواؤ۔ شازیہ نے یہ سب سن کر کہا میں ابھی بچے نہیں چاہتی ہوں، بچے بہت تنگ کرتے ہیں، اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، میں تو دعا کرتی ہوں کہ میں پریگننٹ نہ ہوں، اگر ایسا ہوا تو پھر مجھے بہت افسوس ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی ابھی پوری طرح جی بھی نہیں کہ بچے ہی پیدا ہو گئے۔ دیورانیوں، جیٹھانیوں اور ساس کی موجودگی میں جب اس نے ایسی بات کی تو تمام لوگ اپنے منہ میں انگلیاں داب کر رہ گئے۔ اس کے منہ سے اس قدر بے باک باتیں سن کر ان لوگوں کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ گئیں۔ انہیں شازیہ سے اس قدر بے باکی کی امید نہ تھی۔ شادی کے بعد تو ہر شادی شدہ جوڑے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد اولاد پیدا کر لیں اور اپنی زندگی کو مکمل سمجھنے لگیں، لیکن یہ انوکھی ہی بہو تھی جو ابھی اولاد نہیں چاہتی تھی، بلکہ پہلے اپنی زندگی بھر پور طریقے سے گزارنے کے بعد ہی اولاد پیدا کرنا چاہتی تھی۔ اس کی ساس نے پہلی بار زبان کھولی اور اسے یہ بھاور کروا دیا کہ شازیہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تمہیں کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے، تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن تم اپنے منہ سے اول فول الفاظ کہہ کر جانے کیا کچھ ثابت کر رہی ہو، مجھے تمہاری بات پسند نہیں، حالانکہ تم شروع دن سے ہی
اپنی من مانی کرتی چلی آ رہی ہو، لیکن اس معاملے میں میں تمہیں تمہاری مرضی کرنے نہیں دوں گی۔ تم اگر امید سے ہو تو تمہیں یہ بچہ اس دنیا میں لانا ہی ہے کہ تمہارا پہلا بچہ ہے، اور پہلے بچے کے موقع پر تو ہر کوئی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ شازیہ نے اپنی ساس کی پہلی بار دو ٹوک انداز میں گفتگو سنی تو جھجک کر رہ گئی۔ کہنے لگی، نہیں امی، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی، اگر وہ ان لوگوں کو نہ بتاتی تو ہی اچھا ہوتا۔ ابھی شروع کے دن ہی تھے، اس لیے اس نے ڈاکٹر کے پاس جانا مناسب نہ سمجھا اور اپنی ساس کی بات نہ مان کر گھر میں بیٹھی ہی رہی۔ اسے پتا تو چل گیا تھا کہ وہ حاملہ ہے، لیکن اس نے ابھی ڈاکٹر کے پاس جانا ٹھیک نہ سمجھا۔ دن گزرنے لگے۔ تقریباً 3 مہینے بعد اسے ہوش آیا کہ اب اسے الٹرا ساؤنڈ کروا لینا چاہیے۔ چنانچہ اپنے شوہر سے مشورہ کرنے کے بعد اس نے اپنے گھر کے قریب ہی ایک کلینک سے اپنا چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے اسے طاقت کی دوائیاں لکھ کر گھر بھیج دیا اور کہنے لگی، آپ میں خون کی کمی دکھائی دے رہی ہے، آپ کو طاقت کی دوائیاں لینی چاہیے اور ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ ایسی غذا کھائیں جس سے خون بن سکے۔ یہ سننا تھا کہ اس نے گھر جا کر واویلا مچانا شروع کر دیا کہ ڈاکٹر نے اسے بیڈ ریسٹ کرنے کا کہا ہے۔ اس کا شوہر حیرانی سے اسے دیکھنے لگا، لیکن گھر والوں کی موجودگی میں چپ رہا، اور جب تمام گھر والے اس کے کمرے سے باہر نکل گئے تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کر تو کہا ہی نہیں، غذا اچھی کرنے کا کہا ہے۔ شازیہ نے مسکرا کر اپنے شوہر سے کہا، بیڈ پر بیٹھ کر اچھی غذا لوں گی تو ہی بچے پر اچھا اثر پڑے گا نا۔ اس کی بات سن کر اس کا شوہر مسکرا بھی نہ سکا۔ دن گزرنے لگے۔ اس کی اب بھی یہی عادت تھی کہ وہ اپنی دیورانی جیٹھانیوں کے بچوں کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ تبصرے ضرور کیا کرتی۔ کبھی جیٹھانی کی بڑی بیٹی کو لے کر بیٹھ جاتی تو کبھی دیورانی کے دونوں چھوٹے بیٹوں پر اپنے تبصرے جاری کرتی، کبھی اپنی نند کے بچوں پر گفتگو کرتی کہ فلاں کی ناک ایسی ہے، فلاں کے دانت ٹیڑھے ہیں، فلاں کا سر ٹھیک سے نہیں بیٹھا ہوا تو فلاں کا قد چھوٹا رہ گیا ہے۔ اس کی عادت اب تمام لوگوں کو ناگوار گزرنے لگی، لیکن کوئی بھی اس کا اظہار اس کے سامنے نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ بے حد درجہ منہ پھٹ اور بدتمیز قسم کی واقعہ ہوئی تھی۔ اگر کوئی اسے یہ کہہ دیتا کہ اسے اس کی یہ بات بری لگی ہے تو وہ آگے سے 10 جواب دیتی اور یوں لڑائی ہو جاتی۔ چنانچہ شازیہ کی ساس نے اس بات کا اعتراف دل ہی دل میں کر لیا۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کی زندگی برباد کر دی اور شازیہ جیسی مغرور، بدتمیز، منہ پھٹ لڑکی کو اپنی بہو بنا کر انہوں نے اپنے گھر میں بھی بہت سے مسائل پیدا کر دیے۔ چنانچہ ایک روز شازیہ کے شوہر کو اس کی ساس نے بلایا اور کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ اب تم لوگ الگ الگ ہو جاؤ، کیونکہ اس گھر میں اب دیورانی اور جیٹھانیوں کو 2 کمرے دینے چاہیے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم لوگ اپنا گھر لے کر الگ ہو جاؤ۔ شازیہ نے جب یہ سنا تو خوش ہو گئی، جبکہ اس کا شوہر یہ سن کر اچھی طرح سمجھ گیا کہ اس کی ماں کا اپنے گھر سے الگ کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اس کے شوہر نے اپنی ماں کے آگے ایک سوال نہ کیا۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ چپ چاپ اپنا سامان باندھا اور ایک کرائے کا گھر ڈھونڈ کر وہاں رہنے لگے۔ شازیہ کو یہ بتا دیا کہ گھر ان کا اپنا ہے، جبکہ اصل میں یہ گھر کرائے کا تھا، کافی عرصے سے بند پڑا تھا، اس لیے شازیہ کے شوہر کے دوست نے انہیں رہنے کے لیے دے دیا۔ مگر اس کا شوہر اسے یہ کہتا کہ یہ گھر کرائے کا ہے تو وہ خوب واویلا مچاتی اور اسے اس کی آمدنی کے تانے دینا شروع کر دیتی۔ دن گزرنے لگے۔ شازیہ کا باقاعدہ ڈاکٹر سے چیک اپ ہونے لگا، لیکن ایک عجیب بات یہ ہونے لگی کہ جب بھی وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا چیک اپ کرواتی اور الٹرا ساؤنڈ دکھاتی تو ڈاکٹر اسے ایک ہی بات کہتی کہ آپ کے بچے کی ہمیں سب کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اس کی شکل واضح طور پر ہمیں دکھائی نہیں دیتی، یا پتہ نہیں ہماری مشین میں کوئی مسئلہ ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ یعنی وہ جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے جاتی تو ڈاکٹر اسی طرح سے کنفیوز نظر آتی اور ایک ہی بات کہتی کہ مجھے آپ کے بچے کی شکل سمجھ نہیں آتی ہے۔
शुरू में तो शाज़िया नज़रअंदाज करती रही, लेकिन फिर जब एक दिन डॉक्टर ने इसे ये कहा कि आपको किसी बड़े हॉस्पिटल से अपने चेकअप करवाना चाहिए ताकि हमें पता लगे कि आपके बच्चे के साथ क्या मसला है, तो इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये इसका छठा महीना था। इसने घर आकर रोते हुए अपने शौहर से इस बात का जिक्र किया, तो वो इसे देखकर रह गया। फिर तसल्ली देने कहने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम अपनी तसल्ली करना चाहती हो तो कल ही हम अपने शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में चले जाएंगे। वहाँ तुम्हारा चेकअप करवा दूंगा। तकरीबन 3 मुख्तलिफ डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी जब इसे एक ही बात सुनने को मिली, तो इसने बड़े अस्पताल में जाने का फ़ैसला कर लिया। वहाँ काफ़ी देर तक डॉक्टर का इंतज़ार करती रही। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करवाया तो ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि सोनोलॉजिस्ट ने भी इससे एक ही बात की कि आपके पेट में मौजूद बच्चे की शक्ल वाज़ेह तौर पर अल्ट्रासाउंड में समझ नहीं आ रही है, और अब तक आप जितने भी पुराने अल्ट्रासाउंड्स दिखाने के लिए हमें लाई हैं, वो सब भी इसी बात की निशानदही कर रहे हैं। हम आपको मशवरा देना चाहते हैं कि आप कलर्ड अल्ट्रासाउंड करवा लें ताकि हमें वाज़ा तौर पर पता चल जाए कि आया आपके बच्चे में कोई ऐब तो मौजूद नहीं। ये सुनते ही बुज़ारो कतार रोने लगी और अपने शौहर से इस बात का जिक्र किया, तो शौहर को भी बेहद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसके शौहर ने जो बात महसूस कर ली थी शायद वो शाज़िया अभी तक महसूस ना कर सकी। इसके शौहर ने इस मौका पर इसका दिल दुखाना मुनासिब ना समझा और इसे लेकर घर आ गया। कहने लगा, अल्लाह पर भरोसा रखो और अपनी दुआओं में तेज़ी लाओ, बेशक सब कुछ बेहतर हो जाएगा। देखना, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक और सेहतमंद होगा। लेकिन जो खदशा इसके शौहर के दिल में घर करने लगा, इसकी छठी हिस्स इसे किसी अनहोनी का एहसास दिलाने लगी। वो अब उंगलियों पर दिन गिनने लगा और बार बार अल्लाह पाक से यही दुआ करता, इसका बच्चा सही सलामत हो। डॉक्टर के कहने पर इसने कलर अल्ट्रासाउंड करवा लिया, लेकिन इसमें भी वाज़ेह तौर पर कुछ समझ ना आया, तो डॉक्टर ने इसे दुआ का कह दिया। शाज़िया सही मायनों में डर गई। अब उठते बैठती हर वक्त इसकी यही दुआ होती कि इसका बच्चा सही सलामत हो। दिन गुजरने लगे। एक रात शदीद दर्द और तकलीफ के बिना पर इसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। चंद घंटों बाद इसकी डिलीवरी हो गई। ससुराल में मौजूद तमाम लोग वहाँ मौजूद थे कि जो भी था शाज़िया का जो पहला बच्चा था। इस मौका पर इसे सबसे ज़्यादा इन लोगों के साथ की ज़रूरत थी। शाज़िया के वालिद वालदा, भाई भाभी, यहाँ तक कि देवरानी और जेठानी भी वहाँ मौजूद थीं। वो सब लोग दुआओं पर यकीन करने लगे। डॉक्टर ने इन्हें खुशखबरी सुनाई कि शाज़िया की यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। ये खबर सुनते ही वो लोग खुश हुए, लेकिन अगली खबर सुनते ही इन तमाम लोगों के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने इन्हें कोई खबर ना सुनाई, बल्कि इनके हाथ में शाज़िया का बच्चा थमा दिया, जिसे शाज़िया देख चुकी थी और एकदम खामोश हो गई थी। इसके आंसू इसकी आंखों में ही जम गए। डॉक्टर ने शाज़िया को पहले ही इसका बच्चा दिखा दिया था। इसका बच्चा बिल्कुल ही एबनॉर्मल पैदा हुआ, जिसके पैदाइश के वक्त ही दांत मौजूद थे और 2 बड़े दांत इसके होठों से बाहर निकल रहे थे। आंखें टेढ़ी थीं, नाक बहुत ज़्यादा मोटी और फैली हुई थी। इस बच्चे को देखकर कोई दोबारा दूसरी नज़र इस पर डालना गवारा न करता। जब इसके ससुराल वालों के सामने शाज़िया का बच्चा दिया गया, तो वो तमाम लोग भी डर गए और एकदम से खौफ के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। शाज़िया ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा और ज़ारो कतार रोने लगी। डॉक्टर ने इस बच्चे को NICU में दाखिल कर दिया, क्योंकि इस बच्चे की सांस उखड़ रही थी। अचानक से इस बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। शाज़िया का दिल ममता की खातर तड़प उठा, लेकिन वो ऐसे बच्चे को कैसे दुनिया में लेकर चल सकती थी। कदम कदम पर इसे लोगों की बातें सुननी पड़ती। एकदम से इसके सामने वो सारी बातें याद आ गईं जो वो अपनी देवरानी के बेटे को देखकर कहा करती थी, जो अपनी जेठानी की बेटी को देखकर तबसरे दिया करती थी। बहुत से लोगों के बच्चों के बारे में इसने तबसरे पेश किए थे। अब इसे एक एक करके सब याद आने लगे।
تو وہ سجدے میں گر گئی، اللہ کے حضور توبہ کرنے لگی، کہنے لگی یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ میری سزا ہے، میری اولاد کی صورت میں تو نے مجھے سزا دی ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے کہ آئندہ میں کبھی کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کروں گی، نہ تیری تخلیق کا مذاق اڑاؤں گی۔ تیری تخلیق کا مذاق اڑایا تو آج میرے ہی کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے کا مذاق بن گیا ہے، ہر کوئی اسے دیکھ کر ڈر رہا ہے، آنکھیں بند کر رہا ہے۔ یا اللہ مجھے اس آزمائش میں مبتلا مت کر، میں تیری ایک ادنا سی بندی ہوں، میری آنکھیں کھل چکی ہیں، بس مجھے ایک اور موقع عطا فرما اور اس بچے کے حق میں وہی کر جو بہتر ہے، بے شک تو اس کا خالق ہے، تو وہی کرے گا جو ہم سب کے لیے بہتر ہوگا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ وہ رونے لگی۔ اسی دوران اسے وہاں بیٹھے بیٹھے 2 گھنٹے گزر گئے۔ ڈاکٹر نے اسے بلایا، مڑ کر دیکھا تو اس کا بچہ کفن میں موجود تھا، وہ دم توڑ چکا تھا اور صرف چند گھنٹے دنیا میں گزرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ شازیہ نے کرب سی آنکھیں بند کر لیں کہ ایک ماں کے لیے آسان نہ تھا کہ 9 ماہ تک اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھنے کے بعد زمین کے سپرد کر دیا جائے، لیکن یہ اس کی آزمائش تھی، اسے ایسا کرنا تھا، یہی اس کے لیے بہتر تھا۔ اللہ نے اسے سبق دیا اور اس نے سبق حاصل کر لیا۔ اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑانے پر وہ خود مذاق بن گئی، لیکن پھر اسے احساس ہو گیا۔ اللہ نے جلد اس کی آزمائش ختم کر دی، اس نے توبہ کر لی اور اس کی اس آزمائش نے اسے سر سے لے کر پیر تک بدل دیا۔ وہ اب پہلے جیسی شازیہ نہ رہی جو لوگوں کا مذاق اڑاتی تھی، بلکہ اب وہ سب کا احترام کرنے لگی۔ اس کی زندگی نے اسے یہی سبق دیا تھا۔